والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اہل بیت کا ذکر، ان کی قربانیاں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر، قربانیاں صرف محرم کے ساتھ جوڑنا یہ اہل بیت پر بھی زیادتی ہے اور امام علی مقام امام حسین پر بھی زیادتی ہے. بس محرم قریب ہے، میرا ارادہ تو تھا کہ میں یہ سارا واقعہ، اس کا پس منظر، پھر یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتاتا، لیکن میں جب سے حج سے واپس آیا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو میں تفصیل انشاءاللہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں، علماء سے سن لیں. ہر طرف اس وقت اسی قصے کو سنایا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا میں ضرور عرض کروں گا کہ جمعرات کو جنگ چھیڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کوفے والوں نے. جمعرات کو 9 تاریخ کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں ایک رات سوچنے کی مہلت دو. تو وہ سارے کوفے والے بڑے خوش ہو گئے کہ شاید یہ ہماری بات ماننے لگے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشی سے مہلت دے دی. تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات قریب ہے، تو ہم سب خوب اللہ سے مانگ لیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آنسو بہا لیں. اور باقی جو مجھے چھوڑ کے جو ہم جانا چاہتے ہیں میں ان کو اجازت بھی دیتا ہوں، چونکہ انہیں صرف میچ مطلوب ہوں، لہذا مجھے چھوڑ کر آپ میں جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اسے پوری طرح اجازت ہے. کسی نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے. تو آپ کے ساتھیوں میں تھے ایک سعید بن عبداللہ، کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین مجھے پتا ہے ہم آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن کاش جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں اور تیری جان بچانے کے لیے میں ان پہ قربان کر دیتا تو میرے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات تھی. پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں صرف ایک چیز اب رکاوٹ ہے کہ یہ کوفے والے آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم وہ گئے جنت میں. یہ جذبہ اس وقت پورے لشکر کا تھا. اگلے دن جمعہ 10 محرم، اللہ نے یہ دن آپ کے لیے طے کیا ہوا تھا. جو چھری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی، پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی، اسے حضرت حسین پر چلنا تھا اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا. ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے. وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے اور اس وقت ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز. ام سلمہ اندر گئی تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی. مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا، وہ مٹی دکھائی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق تشریف لے کر کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا تو فرمایا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ. ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر. تو ساتھی نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا اور اس کے ساتھ امت کے بہترین انسان ہوں گے جو اس کے ساتھ شہید کیے جائیں گے اور ان کا خون اس مٹی میں گرایا جائے گا. تو آپ نے حجت
پوری کرنے کے لیے دوبارہ ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے، اور میں اس کائنات میں اس وقت مجھ سے افضل کوئی انسان نہیں کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ اگر تمہاری تلواریں مجھ پر چل گئیں تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے لعنت لکھ دی جائے گی، ہلاکت لکھ دی جائے گی، میرے قتل سے باز رہو۔ ان کے بدبختی چھائی ہوئی تھی، دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی، لیکن ایک شاہ سوار کا نصیب جاگا، حر بن یزید رحمت اللہ علیہ، انہیں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ کے آ کے اس خوشبخت قافلے میں شریک ہو گئے۔ اس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو، اس سے پہلے تھوڑی اونگ آئی، جب خیموں میں تھے تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو زینب بہن نے پوچھا کہ بھائی یہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی خواب میں ملے تھے، فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، تو خوشی کا مقام ہے۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، سیدھے ہاتھ میں آپ نے زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑایا، اور الٹے ہاتھ پہ حبیب بن مظاہر، درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، جو عباس مشہور ہیں جھنڈا بردار، وہ آپ کے بھائی ہیں علی کی دوسری بیگمات میں سے، اور خود آپ سینٹر میں تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر تاریخ نے، زمین نے، آسمان نے، سورج نے، ہواؤں نے، فضاؤں نے، پتھروں نے، پہاڑوں نے، کربلا کی مٹی نے، ریت کے ذروں نے اس کائنات میں وہ منظر دیکھا شاید نہ پہلے کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور انسانیت ان 72 نفوس پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے، اور ان سامنے والوں پر جتنی لعنت برسائے اتنی کم ہے۔ عشق و محبت کے دعوے دنیا کرتی چلی آئی، کسی نے اس دعوے کو پال کے دکھایا، اور کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھ لے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر ما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اتری تھی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں ایمان والے، انہوں نے میرے ساتھ کیے وعدے سچ کر دکھائے اور اپنے اللہ پر قربان ہو کے چلے گئے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی، پہاڑوں سے ٹکرا گئے، آندھیوں کے سامنے ڈٹ گئے، طوفانوں کے منہ پھیر دیے، لیکن نہ بکے نہ جھکے نہ دبے، گردنیں کٹا دیں، سردار چڑھ گئے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاں دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب ابھی تو تمہیں دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں گردنیں کٹا دیں، نیزوں پہ چڑھ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، جس دن تمہیں دیکھیں گے اس دن تیرے عاشقوں کا کیا حال ہوگا۔ تو پہلے فردن فردن جنگ شروع ہوئی تو جو بھی کوفے والا آتا وہ قتل ہو جاتا، جو بھی آتا وہ قتل ہو جاتا۔ تو اس پر شمر نے کہا کہ اس طرح تو یہ ہم سب کو کھا جائیں گے، ان پر اکٹھے حملہ کرو۔ پھر حملہ ہوا، کہاں 72 کہاں 3000۔ تو تھوڑی دیر میں سارے انہوں نے پہلے گھوڑ سواروں کو نشانہ بنایا اور تیر مار 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 کے سب کے گھوڑوں کو ختم کر دیا، تو سارے پیدل ہو گئے۔ اور لڑتے 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 لاشیں گر رہے تھے، ان کے 10 آدمی مرتے تو کوئی پتہ نہ چلتا، یہاں ایک شہید ہوتا تو خلا پیدا ہو جاتا۔